روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج قوموں کا عروج و زوال، اس موضوع پر ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ قومیں جن کا ذکر ملتا ہے تاریخ انسانی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مختلف اقوام کا ذکر ملتا ہے، ان کی ترقیوں کا ذکر ملتا ہے، جہاں ارتقاء کا ذکر ملتا ہے وہاں تنزلی کا بھی ذکر ملتا ہے، اور پھر یہ کہ ان اقوام نے جو ترقیاں حاصل کی، جو ارتقاء حاصل کیا، اس کے کیا اسباب تھے، اور آیا وہ تنزل کی طرف جب آئے تو اس کے کیا اسباب تھے، اور ایک جو قاعدہ اور کلیہ قرآن کریم دیتا ہے کسی قوم کے عروج کا تو وہ کیا ہے، پھر کسی قوم کے زوال کی طرف جب اشارہ ہوتا ہے تو اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آج یہ بہت اہم موضوع ہے، قوموں کا عروج و زوال، اس پر بات کریں گے۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین، ARYQ TV پر متعدد پروگرامز آپ ان کے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین قاری اسحاق مدنی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں ماشاءاللہ، گاہے بگاہے ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب، قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ بعض اقوام تو ایسی ملتی ہیں کہ جنہوں نے بڑی ترقیاں کی، اور آج بھی اگر اس کے نشانات ہم دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا ان کے پاس صنعت و حرفت کے حوالے سے دیکھا جائے یا ان کی سوچ اور ان کی فکر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کے انسان سے بہت آگے تھے، لیکن آج جو ہے ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی رئیس بھائی کہ ایسی اقوام جو ہے ماضی قریب میں بھی اور ماضی بعید میں بھی ایسی ہمارے سامنے آئی ہے، اور جن کا آج بھی ثبوت محض ایک تاریخ کے خاکوں کے اندر رہ گیا بس۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ الانعام کے اندر اور سورۃ الاعراف کے اندر، یا یوں دیکھیے رئیس بھائی کہ جتنی مکی صورتیں ہیں اگر آپ ان کا ایک تائرانہ مطالعہ بھی کریں تو اس میں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے موجودہ اقوام کو راہ راست پر ان کی فکروں کو رب کریم کے کلام نے متوجہ کرنے کے لیے، اس طرف لانے کے لیے، جہاں دیگر شواہد اور دیگر دلائل اور دیگر مظاہر اور دیگر چیزوں کو خاص طور پر ان کے سامنے واضح کیا، ان میں خاص طور پر مکہ مکرمہ کے قریب جو ہے وہ قوم سمود کا ایک مکمل علاقہ تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے کثرت سے اسفار ہوتے ہیں اور تم یہاں پر آتے جاتے ہو، کثرت سے اسفار تمہارے ہوتے ہیں، تم نے کبھی غور کیا کہ تم اپنی ہمت، اپنی شوکت، اپنی قوت، اپنی عقل پر، اپنی استعداد اور صلاحیت پر بڑے گھمنڈ کرتے ہو اور بڑے اس پر جناب جو ہے کہ وہ تمہیں بڑا فخر ہے کہ، لیکن تم انہیں دیکھو کہ تم تو اپنے گھروں کو زمین کی سطح پر ہموار کرتے ہو، انہوں نے پہاڑوں کو تراش خراش کر اس میں اپنے گھر بنائے، اور ان کی جس طرح کہ آپ نے صنعت اور حرفت کی بات فرمائی ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے کہ قوم سمود کے آج بھی آپ دیکھیے تاریخی آثار کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں، اس میوزیم میں اگر آپ جائیں جہاں پر یہ آثار موجود ہو تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک پتھر کے اندر انہوں نے کس قدر پوری کائنات کو جمع کیا ہے اپنے اعتبار سے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید رئیس بھائی اسی بات کو ذکر کرتا ہے، اور قوم مکہ کو اس بات کو ذکر کیا کہ آخر غور کرو وہ قوم کہاں چلی گئی، اتنی باصلاحیت قوم، اتنی سمجھدار قوم، اور دنیا کے معاملات اور اسباب پر اتنی مکمل گرفت ان کی تھی، اس کے باوجود وہ ایک قصہ ماضی بن گئے اور بلا دیے گئے۔ تو قرآن اس کا نتیجہ کیا ذکر کرتا ہے؟ قرآن یہ نتیجہ ذکر کرتا ہے کہ وہ اپنے تخلیق کے مقصد کو بھول گئے، یعنی اپنے خالق کو بھول گئے، اور جب اپنے خالق کو بھولے تو قرآن مجید یہ بات ذکر کرتا ہے واضح طور پر کہ جو خدا کو بھولتا ہے پھر وہ رزق کے تمام تقاضوں کو بھول جاتا ہے، وہ زندگی کے تمام رشتوں، محبت، امن، عافیت اور ایثار و قربانی، جتنے اخلاق عالیہ ہوں یا معاشرت کے لیے جتنی خوبیاں ضرورت ہے، اس تمام تقاضوں کو وہ گویا کہ بھول جاتا ہے، اور جسے خدا یاد رہتا ہے اسے سب کچھ یاد رہتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے خاص طور پر، اس میں بھی موضوع کھلے گا اور آپ دیگر علماء سے، ان بزرگوں سے پوچھیں گے بھی اور انشاءاللہ وہ کھل کے سامنے آئے گا، لیکن بنیادی طور یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کی جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ سے تعلق اور عدم تعلق رہا ہے۔
جو قومیں اللہ رب العالمین جل مجدہ سے تعلق رکھتی تھی آج بھی ان کے نام یاد رکھے گئے ہیں، چاہے وہ مٹھی بھر لوگ کیوں نہ ہو، اور وہ اقوام جو اپنی کر و فر کے اندر تھی اور انہوں نے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید اور اس کے فرامین اور نظم زندگی اور نظم نظام کائنات کو انہوں نے فراموش کیا، تو وہ ایک قصہ ماضی بنا دیے گئے، جس میں قوم سمود کو قرآن کریم نے جگہ جگہ پر سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو لہذا قوموں کا عروج جو ہے اصل میں ہے جو فکری اور نظریاتی طور پر ہے، جا کے اس کا اظہار بعد میں ہو، وہ اپنے رب کریم کے ساتھ والہانہ تعلق ہے اور قلبی تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسلامی تاریخ کا جو سنہری ترین دور ہے، ہم اس کی کچھ چاہیں گے اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائے، وہ دور کیسا تھا کہ جس دور کو فالو کر کے آنے والے ادوار میں لوگوں نے ترقیاں حاصل کی، وہ اسلامی دور جو ہے، وہ سنہری دور جو ہے، میں چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلی بات جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور ہماری جو اسلامک ہسٹری ہے، تاریخ اسلام، اس کی روشنی میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں اس زمین پر گزرے ہیں، چاہے وہ حاکم بن کر یا محکوم بن کر، ان کے باہمی تعلق میں اور ان کی روزمرہ کی زندگی میں جس قدر ہمیں اخلاص، دیانتداری اور صفائی قلب اور اخلاقیات نظر آتی ہیں، اور اس کے علاوہ یوں کہہ لیجئے کہ علم اور عمل سے تعلق نظر آتا ہے، اس قوم کے اندر ہمیں ترقی اور عروج نظر آتا ہے۔ اور جہاں ان کے اندر سے دیانت کی جگہ خیانت نے لے لی، علم کی جگہ جہالت نے لے لی، امن و امان کی جگہ بدامنی اور فساد و دہشت گردی نے لے لی، یہ پچھلی ہماری پوری تاریخ گواہ ہے، تو اس قوم نے پھر آہستہ آہستہ اپنے ترقی کے دور کو، اپنے عروج کے دور کو، اپنے سنہرے دور کو زوال میں تبدیل کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عہد اقدس ہے، خصوصاً مدینہ منورہ میں، اس کو اگر مکہ مکرمہ کے مقابلے میں کمپیئر کریں یا خود مکہ مکرمہ میں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کا جو وقت ہے اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد کے وقت کو کمپیئر کریں تو ہمیں گریجولی ترقی نظر آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا، اسی کی روشنی میں جس کو ہم علی منہاج النبوت کہتے ہیں، خلافت راشدہ کا قیام، جس میں حضرات خلفائے راشدین نے بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ روئے زمین پر جہاں جہاں تک یعنی ان کی خلافتیں پہنچی، ان کی سلطنت قائم ہوئی، وہاں کس طریقے سے انہوں نے امن و امان قائم کیا، اور بعد کے ادوار میں جا کر ان کی اس مثال کو زندہ کیا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ یہ ہمارے اسلامی تاریخ کے سنہرے ادوار ہیں۔ اس میں خصوصاً اگر ہم بات کریں خلافت راشدہ کی تو یقیناً بہت ساری مثالیں ہیں، خصوصاً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس حیثیت سے بہت زیادہ سنہرا کہ ان کے لیے بہرحال وہ ابتدا تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اس سے پہلے اپنے ساتھیوں میں کوئی مثال نہیں تھی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً وہ تو بہت اعلیٰ مثال ہیں، لیکن اپنے رفقا میں وہ خود ایک مثال بنے ہیں دیگر کے لیے۔ پھر ان کے پاس وقت بھی بہت تھوڑا تھا، ایک قلیل عرصے کے اندر انہوں نے بہت اعلیٰ مثالیں قائم فرمائیں، اور پھر اسی کو فالو کیا دیگر خلفاء نے، جس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہمیں بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک مثال کے طور پر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی بات۔ اب ان کے حوالے سے میں ایک بات کروں، امن و امان کے حوالے سے اور ان کے دور میں ترقی کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے ایک حدیث بخاری کے اندر کہ جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جس میں امن و امان اتنا قائم ہوگا کہ عورت جو ہے وہ صنعاء یمن سے حضرموت تک سفر کرے گی مگر اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں پوری ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں روئے زمین پر وہ امن و امان قائم ہوا، فرماتے ہیں کہ جنگل میں جانور بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تھے، جانوروں کے اندر بھی امن و امان قائم ہوا۔ بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک دن جب حملہ کیا بھیڑیا نے بکری پر تو چرواہا شہر کی طرف دوڑتا ہوا گیا کہ آج ایسی کیا بات ہو گئی کہ بھیڑیا نے بکری پر حملہ کیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ یعنی یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کا وجود زمین پر امن و امان کا باعث تھا۔ اس کے بعد اور آگے اگر ہم چلتے ہیں تو عہد عباسی ہے، اس کے اندر یونان کا فلسفہ جب عربی زبان کے اندر ڈھل کر اس کی جو باریکیاں کھلتی ہیں، ابہام دور ہوتے ہیں، شروحات ہوتی ہیں، اور اس کے اندر پورا فلسفہ جو ہے وہ تصوف کے رنگ میں ڈھل کر اور جو غلطیاں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ یونان کے فلسفے کے اندر جو غلطیاں ہیں اس کا انکشاف ہوتا ہے، اور کس طریقے سے ہمارے علماء مفسرین کی شکل میں، محدثین کی صورت میں، محققین
محققین کی صورت میں وہ کس طریقے سے محنت فرماتے ہیں، تفاسیر کا ایک انبار لگاتے ہیں، احادیث کی شروحات کا، اور ایسی ایسی لائبریریاں قائم ہوتی ہیں تاریخ کے اندر۔ اگر ہم مطالعہ کریں، میں صرف ایک بطور مثال کے ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم صرف لائبریریوں کا تذکرہ پڑھیں، اس کے اندر کیا خزانے تھے، وہ بہت تفصیلی بات ہو جائے گی۔ میں صرف ایک لائبریری کی مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ قرطبہ کے اندر عبد الرحمن سوم نے 10ویں صدی عیسوی کی بات ہے یہ، اس کے اندر عبد الرحمن سوم نے باقاعدہ ایک لائبریری مسلمانوں کے لیے قائم کی جس کے اندر 6 لاکھ کتابیں تھیں، 6 لاکھ کتابیں، اور ان 6 لاکھ کتابوں کی جو فہرست مرتب کی گئی وہ فہرست 44 جلدوں کے اندر، 44 جلدوں میں، یعنی خالی فہرست تھی ان 6 لاکھ کتابوں کی۔ اور اس کے بعد آگے چل کر ایسی بہت ساری مثالیں کہ جو مسلمانوں کے، ہم جس کو کہہ سکتے ہیں کہ عروج کا دور ہے، جس میں ایک کتابیں بیچنے والا، مکتبہ چلانے والا ایک آدمی ابن الندیم، اس کی آج ایک شہرت ہے تاریخ کے اندر۔ اس کی شہرت اس لیے نہیں کہ بزنس بہت بڑا تھا، مکتبہ بہت بڑا کھولا ہوا تھا، آج ہمارے شہرت شاید اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا کاروبار زیادہ ہے، اس کے آرڈر زیادہ آتے ہیں۔ ابن الندیم کتاب فروش، اس کی شہرت صرف اس لیے زیادہ ہے تاریخ کے اندر کہ یہ بندہ تو کتاب فروش تھا، مگر اس نے خود اپنے زمانے تک جتنا عربی ذخیرہ ماضی میں لکھا گیا اس کی تنے تنہا اس نے فہرست مرتب کی، اور 10 جلدوں میں اس نے کتاب خود لکھی ہے۔ ایک مکتبہ چلانے والا آدمی 10 جلدوں میں کتاب لکھ رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا مسلمانوں کا کہ جس میں یعنی کہ ہمیں بہت اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کا وہ دور عروج ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا کہنے، اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کا بھی دور آپ نے بتایا، اور مکی زندگی آپ کی حیات مبارکہ، اور اس کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی طرف اگر ہم چلے جائیں تو ہر دور حضور کا دور ہے، چونکہ وہ بادشاہ ہے، ہر جہاں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے بہتر کوئی دور شاہ صاحب نظر نہیں آتا۔ حاضر ہوتے ناظرین گرامی، ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ مزید سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آج قوموں کا عروج و زوال ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور اس حوالے سے شاہ صاحب قبلہ نے اور ماشاءاللہ مفتی اسماعیل نورانی صاحب نے بہت خوبصورت کلام فرمایا۔ اگلا سوال میرے پاس موجود ہے، اور یہ علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ترقی جسے ہم کہتے ہیں اور کامیابی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا قرآن کریم جو تصور پیش کرتا ہے شاید انسانی عقل اس تک پہنچی نہیں ہے، یا اگر جن چند حضرات نے اس کو سمجھا ہے انہوں نے واقعتاً زندگی میں وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اس میں بلا شبہ جو گزشتہ جواب میں آیا نبی کریم علیہ السلام کا عہد مبارک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا ہے ان کے آخری دور۔ تو آپ کیا فرمائیں گے، قرآن نے کیا معیار قائم کیا، قرآن نے جو ایک قاعدہ قانون دیا ہے ترقی اور کامیابی کا، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن پاک نے جو ترقی کا معیار رکھا وہ یہ رکھا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ جب ایمان لے آتا ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو یہ ہے اصل اس کے لیے کامیابی۔ اور ایسے ہی لوگوں کو قرآن پاک نے کامیاب فرمایا، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک نیکی ذرہ برابر بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور یہی وہ ترقی ہے کہ جسے مسلمان حاصل کرنے کے بعد دنیا میں بھی اور آخرت کی کامیابیاں اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ اب کیا فی زمانہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ فلسفہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے، کیا فی زمانہ انہیں حاصل کر کے ہم ترقی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو یہ ایک الگ نوعیت کی ایک کوشش ہو جائے گی یا سوال ہو جائے گا الگ نوعیت کا۔ ہم اپنی گفتگو کو یہاں پہ رکھیں کہ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں تنزلی کی وجہ کیا ہے، ترقی نہیں ہو پا رہی۔ سمپل اور آسان سا جواب تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دائرہ کار دیا تھا شریعت مطہرہ کی صورت میں، احکامات اسلام کی صورت میں، اور علم العقائد، علم المسائل، علم المہلکات کی صورت میں، کہ بندہ پہلے عقائد کی طرف آئے، پھر اس کے بعد علم المسائل کی طرف آئے، اور پھر اپنے باطن کی صفائی کرے ظاہر کے ساتھ ساتھ۔ اور ایک فرد سے جب معاشرے کی تشکیل کا ہم منظر پیش کرتے ہیں تو ایک ایک فرد کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرما کر لوگوں کی طرف جو ہے انہیں بھیجا۔ اصحاب صفہ چند افراد ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ افراد تیار کیے کہ جنہوں نے معاشرے میں جا کر خود بھی ترقی کی اور لوگوں کے لیے بھی ترقی کا سبب بنے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو تنزلی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کے بل بوتے پہ تو چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں شریعت ویسی ہو جائے، حالانکہ ہم اپنی عقل کو اگر شریعت کے تابع کر کے چلیں گے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے چلیں گے، تو یاد رکھیے تاریخ میں وہی انسان زندہ رہے گا کہ جس نے اپنی ذات کو اللہ اس کے رسول کے احکامات پر قربان کر دیا۔ وہی انسان زندہ رہے گا کہ جس نے اپنی ایک مرتبہ کی ملی ہوئی زندگی کو اس قدر کی نگاہ سے دیکھا کہ اس نے اپنی تعلیم کو بھی مکمل کیا، معاشرے میں اپنا ایک اچھا کردار بھی ادا کیا، اور تاریخ میں کوئی نہ کوئی ایسا کام وہ کر کے چلا گیا کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے اچھے انداز میں یاد رکھا۔
دیکھیے یاد رکھنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اچھائی کے ساتھ یاد کریں گے یا برائی کے ساتھ یاد کریں گے۔ وہ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقدس جماعت سے لے کر آج تک کے دور میں آپ دیکھیے جتنے بھی افراد موجود ہیں ان سب نے ان لوگوں کی ہی حوصلہ افزائی کی کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا، قرآن پاک کی تفسیر کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، یا اللہ تبارک و تعالی نے جب کسی کو کوئی منصب عطا فرمایا تو اس نے اللہ کے نظام کو اللہ کے زمین پہ نافذ کیا، اور یہی ایک مسلمان کی بہترین اچھا ایک خوبی کالر ہے ہمارے ساتھ جی، آپ اپنے جواب کو مکمل فرمائیں۔ دیکھیے کہ جب بھی ہم عروج کی بات کرتے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں، تو سب سے بہترین چیز اس کے اندر آتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہ توکل۔ اور آپ دیکھیے کہ کبھی بھی ہم کثرت کی طرف اگر جاتے ہیں تو کامیابیاں بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن تعداد قلیل ہو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہو اور مسلمانوں کو اس کی ذات پہ بھروسہ ہو تو ایک ایک فرد لاکھوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ بدر ہمارے سامنے، بالکل بدر کی مثال آپ لے لیجئے، 3 گنا زیادہ افراد۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ علماء متصوفین جو تصوف والے علماء کرام ہیں ان کی تاریخ آپ پڑھیے تو، یا محدثین کو پڑھیے، مفسرین کو پڑھیے، فی زمانہ بھی جو لوگ لکھنے والے ہیں، آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وقت میں اتنی برکت عطا فرما دی ہے کہ وہ ان کا قلم چلتا چلا جا رہا ہے، قلم چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی گویا کہ تائید غیبی ہوتی ہے ان کے ساتھ کہ وہ اتنے بڑے سے بڑے کام کو کر لیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کب ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی ذات کو فنا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہ ہی بھروسہ کرتا ہے۔ وہ ہے نا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہی وہ جو کیفیت ہے اپنی، بندہ اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کا پابند کر کے چلے گا، یقیناً کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہر قوم کی کامیابی یا ترقی کے پیچھے کوئی بہت ہی محرک کوئی چیز ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ کسی قوم کی ترقی کو یا کامیابی کو دیکھیں تو اس میں تعلیم کتنی اہم ہے، تعلیم کی کتنی اہمیت؟ دیکھیے یقیناً جو آپ نے محرکات کا ذکر کیا ہے، ان محرکات کو قبلہ مفتی صاحب نے بڑی وسعت کے ساتھ اس کو ذکر کیا، اس کے محرکات کے اس کے اسباب و ذرائع بھی ذکر کیے ہیں، اس کے خارج میں نتائج بھی ذکر کیے ہیں۔ میں محرکات کو سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم نے پہلے بھی کئی پروگرام میں رئیس بھائی گفتگو کی ہے، اور تعلیمی پہلو پر کہ کس قسم کی تعلیم جو آپ کی ریاست کو، اور جس طرح علامہ صاحب نے ذکر کیا، قاری صاحب نے، کہ فرد سے اجتماع کی طرف لے جائے، تو ہم نے اس پر ایک لمبی گفتگو پہلے بھی حضرات صوفیہ سے اور وہ خاص ماہرین جو قوموں کی ترقی اور نشوونما پر گفتگو کرتے ہیں کہ کیا بنیادی چیز ہے قوموں کے اندر جس کا ہونا ضروری ہے، جس کی بنیاد کے ساتھ ترقی کے مراحل اور ارتقاء کی طرف ہم چلتے ہیں۔ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا اس حقیقی فلسفے کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو قومیں قصہ ماضی بن گئی تھی اس کی وجہ کیا تھی، ایک بات۔ پھر کیا ضرورت تھی کہ اس خاص مکہ میں موجود مشرکین کو گویا کہ اس پر حذف تنقید بنایا گیا اور انہیں اللہ کا وعدہ یاد دلایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں کی ترقی اور ارتقاء کے جو مراحل ہیں اس میں 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں جو ہمیں کئی پروگرام ہم نے ذکر کیا ہے۔ قوم ہو یا فرد ہو، چاہے فرد کی ترقی کی اس کی اپنی ذاتی انفرادی شخصیت کے حوالے سے ہو یا رئیس بھائی پورے ایک اجتماعی صورت اور پوری ریاست کی ہو، 3 چیز ضرورت ہوتی ہے، وہ صدق ہے، وہ عدل ہے، اور وہ امانت ہے۔ آپ سے اس کی تشریح پوچھیں گے، اس کی تفصیل مانگیں گے، صاحب اپنے جواب کو مکمل۔ دیکھیے بہن نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، ایک چیز یہ ہے کہ اب دیکھیں نا دنیاوی ترقی، ایسے کئی ممالک اس کرۂ ارض پر موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تسلیم کرتے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے قائل نہیں ہے، لیکن بظاہر دیکھیے ان کا نظام پورا درستگی کے ساتھ چل رہا ہے اور ارتقاء کی طرف جا رہا ہے، ارتقاء کی طرف جا رہا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے، میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی چیز قبلہ رئیس بھائی ارتقاء کی ہے وہ ان 3 چیزوں پر منحصر ہے، جو اخلاق عالیہ کا مغز ہے اور معدن ہے، وہ صدق ہے، عدل ہے، اور وہ امانت ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں آپ کی انفرادیت سے آپ کی اجتماعیت کی طرف چلتی ہے، فرد سے لے کر پوری ریاست تک چلتی ہے، یہ اس بات سے۔ اب عدل کی تعریف ہم پڑھتے رہتے ہیں، چاہے وہ عدل انفرادی ہو یا عدل اجتماعی ہو، صدق انفرادی ہو یا صدق اجتماعی ہو، امانت انفرادی ہو یا امانت اجتماعی ہو۔ ہاں اب اگر کوئی کہے کہ جناب اس طرح کے مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا اور علامہ صاحب نے ذکر فرمایا، کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ کئی اقوام ہیں جو جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین المہدیین رضوان اللہ اجمعین کو تسلیم نہیں کرتے یا ان کو مانتے ہیں یا ان کو جانتے بھی نہیں، لیکن وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصول قرآن و سنت نے مرحمت فرمائے تھے اس کا ماخذ یہ تھا، انہوں نے اس کو بنیاد بنایا اپنی ریاست اور اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کی تبدیلی کا، تو وہ اس طرف چلے گئے۔ اب اگر یہ ضرور ہے کہ اس کو قبول کرنے سے، اس تعلیم کو قبول کرنے سے ان کی دنیا تو ٹھیک ہو گئی، اگر وہ جو تعلیم لے کر آئے ہیں ان کو قبول کر لیتے تو پھر ان کی آخرت بھی ٹھیک ہو جاتی۔ تو اصل جو ریاست کا اصول جو سیاسیات انبیاء ذکر کرتے ہیں رب کریم کی جانب سے، اور علاقوں کی ترتیب اور لوگوں کے حقوق کو جو بیان کرتے ہیں،
اس کو مومن یہ ہے کہ اس کے لیے شرف یہ ہے کہ وہ ان کی ذات مبارکہ کی اہمیت اور ان کے مقصد اور ان کے مناسب کو بھی قبول کرتا ہے اور ان کے دیے ہوئے پیغام کو بھی قبول کرتا ہے، تو لہذا اس کی ریاست بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، بہت ہماری بہن نے سوال یہ کیا تھا کہ آج بھی ایسے بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہم قرآن کی آیات کو سمجھتے ضرور ہیں، پڑھتے ضرور، لیکن اپنی ذاتی زندگیوں میں اسے امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ خلفائے راشدین کے عہد کو پڑھتے ہیں، ان واقعات کو پڑھتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی مرضی کو شامل کرتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے جو بھی عروج و زوال کا فلسفہ، یعنی اس کے جو وجوہات بیان فرمائی اور جو بھی کامیابی کے طریقے اللہ رب کریم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں انسان کا اس سے کترا جانا، یہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اصل میں انسان کی اپنی خواہش کی پیروی ہے۔ جب اتباع نفس ہوتا ہے، اتباع ہوا ہوتا ہے، تو اسی کی وجہ سے انسان اس اصل مقصد سے عدول کر کے، اصل مقصد سے انحراف کر کے پھر اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اور اسے اس وقت اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کے نتائج اور ثمرات کیا ہوں گے، نقصان ہوگا، زوال ہوگا، وہ بس اپنے نفس کی پیروی میں لگا رہتا ہے، اور پھر بعد میں بڑے انتہائی خطرناک اور مہلک قسم کے اس کے نتائج اور اثرات بعد میں مرتب ہوتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان یہ بات ذکر فرمائی، ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں بھی اس امت پر، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ اس امت پر جو ہے نا مختلف اقوام جو ہے نا کہ وہ حملہ آور ہو جائیں گی، اس طرح کے جیسے کہ کھانے کے برتن پیالے پر بھوکے لوگ، کھانے والے لوگ چپٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ہماری قلت کی وجہ سے ہوگا، ہم کم ہوں گے؟ تو فرمائے کہ نہیں، قلت نہیں، اس وقت تو بہت کثرت ہوگی لوگوں کی، بہت تعداد میں تو بہت ہوں گے، وہ مطلب کوانٹٹی ہوگی، کوالٹی نہیں ہوگی لوگوں میں، تو تعداد بہت ہوگی۔ تو پھر عرض کیا کہ پھر کیا وجہ ہوگی؟ تو فرمایا کہ پھر وجہ یہ ہوگی کہ اس وقت تو تمہارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا، اور دشمن کے دلوں میں جو تمہارا رعب ہے وہ رعب ان کے دلوں سے نکل جائے گا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان مسلسل زوال پذیر ہوں گے۔ تو عرض کیا گیا کہ وہن کیا چیز ہے؟ تو پھر فرمایا حب الموت حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کو مکروہ جاننا، موت کو ناپسند جاننا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ موت کو ناپسند جاننا یا دنیا کی محبت، یہ ٹوٹل اتباع نفس ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ انسان قرآن کی پیروی سے کترا جاتا ہے، یا آیتوں کو معاذ اللہ اپنے مقصد کے مطابق وہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ذاتی کوئی خانہ ذات تفسیر پیش کرتا ہے، اور یا یہ کہ وہ آیتوں کو غلط استعمال کرتا ہے، جیسے بہن نے بھی اشارہ کیا۔ تو یہ سب کا سب اتباع نفس ایک بنیادی چیز ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا حب الدنیا کے الفاظ کے ذریعے سے۔ ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں اسی موضوع کے تعلق سے کہ قرآن مجید نے جو عروج و زوال کا فلسفہ یا اس کے مقاصد بیان کیے ہیں، تو 13ویں پارے کے اندر سورۃ الرعد میں ایک آیت مبارکہ ہے، اس سے بھی ایک بہت بڑا اصول ہمیں ملتا ہے، اور شاہ صاحب نے بہت عمدہ بات فرمائی جو صدق، امانت اور عدل کی بات کی، کہ یہاں پر بنیادی طور پہ ایمانیت اور اعتقادیات بنیاد نہیں ہے، اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ترقی کبھی بھی ایمان اور اعتقاد پہ نہیں رکھی ہے، اس کا فائدہ آخرت میں کہ وہ جنت اس کی وجہ سے ملے گی۔ لیکن یہاں پر تو اللہ اور اس کے رسول کے اگر فلسفے کو بھی فالو کر لیا، اگرچہ وہ بندہ کافر ہو، وہ ظاہراً ترقی کرنے لگ جائے گا۔ تو اس کے لیے میں صرف ایک آیت مبارکہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، اگر جی ضرور ضرور ضرور۔ وہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، فرمایا کہ جہاں تک تعلق ہے جھاگ کا، تو فرمایا فیذهب جفان، تو وہ اڑ جائے گا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور فرمایا کہ جو چیز نفع بخش ہوگی لوگوں کے لیے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں قرار پکڑے گی، اسے دوام ملے گا، اسے ہمیشگی ملے گی۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم خدا نخواستہ جھاگ کی مانند ہیں اور ہو جائیں امت مسلمہ پوری، جیسا کہ اب اس وقت کیفیت نظر آ رہی ہے، قرآن فرماتا ہے فَيَذْهَبُ جُفَانٌ، یہ ہوا میں اڑ جائے گا، اور جو چیز نفع بخش ہوگی لوگوں کے لیے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اسے قرار ملے گا، اسے عروج اور اسے ترقی ملے گی۔ تو یہ ایک بنیادی اشارت کیا قرآن مجید نے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے ناظرین گرامی، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آج قوموں کا عروج و زوال ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور وقفے کے دوران آف دا ریکارڈ ایک کال بھی آئی ہے، بہت اچھا فکری سوال ہے، اسے بھی شامل کریں گے، لیکن اس وقت شامل کر رہے ہیں ہمارے موضوع سے متعلق سوال۔ علامہ قاری اسحاق مدنی صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب، ویسے تو دیگر چیزوں کا ذکر ہوا کہ مسلم امہ کے زوال اور تنزلی کے اسباب کیا ہیں، کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے، چونکہ یہ تو وہ قوم ہے کہ جس کو دیکھ کر اقوام نے تہذیب حاصل کی، جسے دیکھ کر ترقی کی، جس کے نظریات و خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے اپنی تعین کیا اپنی منزلوں کا۔
تو آپ کیا کہیں گے؟ مسلم امہ بحیثیت قوم جو ہے وہ تو آج بہت ایک بڑی تعداد میں نظر آتی ہے جیسا کہ بتایا گیا، لیکن آج ہم ترقی کے اس پر دیکھیں معیار پر تو وہ ترقی نظر نہیں آتی جو اس کا خاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اپنا منہ موڑا ہے، یہ امت زوال کا شکار ہے، اور یہ امت اگر متحد ہو سکتی ہے اور امت کو عروج اگر مل سکتا ہے تو گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب توجہ کریں گے بالکل عروج ملے گا۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو عروج ہو تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میری بات کو سنا جائے، اور جو میں تشریح کر رہا ہوں شریعت کی دین کی اس کو سمجھا جائے، اور جو میں آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں اس کو لیا جائے اور اس کے ذریعے ترقی کی جائے۔ تو جس کی وجہ سے اس امت کے اندر مختلف مواقع پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتنہ و فساد کی برپا بھی نظر آتی ہے۔ ہر بندہ اپنے نفس کی شرارتوں کی پیش نظر اپنے طور پہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں بہت اچھی بات ہے کہ بہت علماء کرام، وہ مفتیان کرام کہ جو علماء حق ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اچھے انداز میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، ایک جماعت جو حق کی جماعت ہے وہ جاتی چلی جا رہی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ دوران مطالعہ جب ہم یہ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات بہت ساری چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ تو آج آتے ہوئے ایک بات بھی جو منکشف ہوئی مجھ پر میری ذات پر پہلی مرتبہ وہ یہ تھی کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام ایک مسلمان کا نام ہے۔ اسلام کو آپ عملی طور پر تو سامنے کوئی نظر تو نہیں آ رہی چیز۔ آج اگر ہم زوال پذیر ہیں، ہم اسلام کو زوال پذیر ہونا نہیں کہہ سکتے۔ مسلمان قوم جو ہے زوال پذیر ہے، اسلام تو ہمیشہ عروج و ترقی پہ رہا۔ تو ایک مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے اسلام کو اچھا کہا جائے، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگ آ جائیں، بہت زیادہ لوگ دین کو بہت زیادہ سمجھیں، تو پھر ایک مسلمان کو اپنا کردار بھی درست کرنا پڑے گا، اسے پھر اپنے معاملات کو بھی بہتر کرنا پڑے گا۔ اس فتنہ و فساد جسے فرمایا گیا والفتنۃ اشد من القتل، اس فتنہ و فساد سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر جو ذمہ داری رکھی ہے، ریاست کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کو حقوق فراہم کرنا، جس طرح صدق کی بات ہو رہی ہے، عدل کی بات ہو رہی ہے، امانت کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقدس دور کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں مغلیہ دور کی تاریخ، وہاں پہ کوئی ایک شخص جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بات کر کے ان کے کردار کی چند جھلکیاں لے کر اپنی قوم پر نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، قوم عروج کی طرف آ جاتی ہے، بادشاہ بڑے نیک گزرتے ہیں وہاں پر۔ لیکن آج جب ایک قوم کو جمع کرنے کی جب بات آتی ہے تو پھر فتنہ و فساد کی بات آ جاتی ہے، پھر بات چیت اس انداز سے نہیں ہوتی کہ جس طرح سے ہونی چاہیے، اور پھر معاشرے میں ایک کو مثال کے طور پر کوئی شخص اگر مالدار ہے اس کے لیے قانون کچھ اور ہو، غریب کے لیے قانون کچھ اور ہو، پھر جب یہ سارے معاملات ہوں، قتل و غارت گری عروج پر ہو، تو پھر یاد رکھیے کبھی بھی یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ پہلی ترقی اس کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اس قوم کے اندر آ جائے۔ آپ یہ دیکھیے ڈر اور خوف آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا جو ڈر ہے، مسئولیت کا جو تصور ہے، سوال کا جواب دینے کا جو تصور ہے، یہ آ جائے اس قوم کے اندر تو بہت زیادہ قوم جو ہے ترقی کر سکتی ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے شاہ صاحب نے۔ محرکات کے حوالے سے جو ترقی کے محرکات ہیں، جو ارتقاء کے محرکات ہیں کامیابی کے، اس کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ شاہ صاحب آج کے دور کا ہم جس عہد میں سانس لے رہے ہیں اس میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک بہت اہم رول پلے کر رہی ہے، تو اس پر دسترس حاصل کرنا مسلم امہ کے لیے کتنا ضروری ہے، اور کیا یہ بھی ایک محرک ثابت ہو سکتی ہے مسلم امہ کے ارتقاء کے لیے؟ بالکل ہو سکتی ہے قبلہ رئیس بھائی۔ یہ عصری علوم جو ہے یہ تو لازم ہے، لیکن عصری علوم کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کے ساتھ مکمل وابستگی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی کمر بندی ہوئی ہے اور آپ کسی مضبوط شے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اگر آپ تیراکی کرتے ہوئے اور غواصی کرتے ہوئے اگر آپ طے میں بھی پہنچ جاتے ہیں تو جواہرات کو آپ نکال کر ساحل پر آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا رابطہ پیچھے سے نہیں ہے اور وہ چیز آپ کو دوبارہ لوٹانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو کئی غواص ایسے ہیں جو تیرتے ہوئے تیراکی میں غواصی کرتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نوجوان کالج یونیورسٹی کو تمام طلباء کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ انہیں علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ اور جو وہ یعنی عصری علوم جن سے قومیں ترقی کرتی ہیں، انسان کی ذہنی صلاحیتیں ترقی کرتی ہیں، اور آج وہ علوم جو ظاہری تعلیم کا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اسی کے ذریعے گویا کہ اسی کے ذریعے ریاستیں بنتی ہیں، اسی کے ذریعے اقوام ترقی کرتی ہے، تو نوجوان طلباء کو اس میں بہت زیادہ منہمک ہو کر اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس لیے حاصل کرنا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین جل مجدہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے نبی کریم علیہ السلام سے ایمان رکھتا ہوں، اور میں مسلمان ہوں،
اس نیت سے اگر وہ اس علم کو حاصل کرے گا کہ مجھ سے یہ پیغام آگے پہنچے، اور جس طرح اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں کہ اس معاشرت اور اس عالم کے اندر امن ہو، تو اس کا کالج جانا، یونیورسٹی جانا، یہ پڑھنا پڑھانا سراسر عبادت ہوگا۔ لیکن یہ اس صورت کے اندر ہے کہ ہمارا تعلق محض مسجد تک ہی نہ ہو جائے اور ہمارا تعلق محض یونیورسٹی تک نہ ہو جائے، بلکہ دونوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلیں، تاکہ ہمیں جو مذہب سکھاتا ہے اسی کے ذریعے وہ مذہب ہمیں ظاہری دنیاوی ترقیوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور اگر ہمیں استعمال کرنے کا طریقہ آ گیا اور جو منشور اور محسن ہمیں دے رہے ہیں ان سے ہمارا تعلق نہ ہوا تو دنیا تو ٹھیک ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی۔ اور اگر بندہ آخرت کو سنوارنے کے پیچھے پڑ جائے، اور میں کہوں رئیس بھائی میرا گھر تو ٹھیک ہے، میرے بچے سب نماز پڑھتے ہیں اور الحمدللہ تکبیر اولیٰ میں ہم نماز پڑھتے ہیں، باہر جو ہو رہا ہے مجھے سے کوئی سروکار نہیں، لیکن جس کو میں نے آخرت سنوارنے کا منصب سمجھا ہو تو یہ آخرت نہیں سنور رہی، رب کریم کی بارگاہ میں میری بڑی سخت گرفت ہو جائے گی کہ اگر میں نے دنیاوی معاملات پہ طوطا ششمی کی ہے۔ تو لہٰذا مذہب سے بھی رابطہ ہو اور عصری علوم سے بھی رابطہ ہو، اور دونوں میں ہم آہنگ ہو، صرف اللہ رب العالمین کے نظام اور اس کے مخلوق کو اس کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل میں فائدہ پہنچانے۔ ٹھیک ہے، ایک جو سوال جو آیا تھا ہمارے وقفے کے دوران، جمیل صاحب ہیں، انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کعبۃ اللہ میں ہر طرف جو ہے سب لوگ جو ہیں کعبۃ اللہ کی جانب نماز پڑھتے ہیں قبلہ رو ہو کر، اور یہ بھی ایک کہاوت ہے ہمارے ہاں، بہت پاکستان میں تو یہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف جب ہمارا رخ ہو تو دائیں جانب جو ہے مدینہ منورہ ہوتا ہے۔ اب وہ گھر بنانے کے مراحل میں ہیں تو وہ یہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں کہ جب گھر کے ایسے حصے جہاں باتھ روم وغیرہ بنے تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ قبلے کی طرف اس کا رخ ہو جائے یا مدینہ پاک کی طرف ہو جائے، تو یہ احتیاط بہت اچھی بات ہے، یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے، کس طرح تعین کیا جائے کہ کس سمت میں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا جو ذہن میں بات ہے کہ پاکستان کے حوالے سے تو چلیں وہ یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو سوال میں یہ بھی کہا کہ جب خانہ کعبہ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پھر ہر شخص کے دائیں طرف مدینہ منورہ کیسے ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یا لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ پھر ہر قبلہ رخ کھڑے ہونے والے کے سیدھی طرف مدینہ شریف یا مدینہ منورہ کا ہونا ضروری ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اس کا معاملہ یوں سمجھ لیں خالصتاً سمتوں کے حوالے سے ہے، جہاں پر عام طور پر مغربی سمت میں قبلہ ہوگا تو وہاں پر مدینہ منورہ کا محل وقوع جو ہے وہ رائٹ پر ہوتا ہے، اس وجہ سے اب اس کو ہم وہاں پر بھی اپلائی کریں خانہ کعبہ پر تو ایسا نہیں ہے، وہاں پر مدینہ منورہ میں خود جنوبی سمت میں قبلہ ہے، لہٰذا اس قاعدے کو ہر جگہ ہم اپلائی نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات، جہاں تک ان کے ذہن میں جو اصل سوال کی وجہ بنی ہے وہ ایک احتیاط ہے جو یقیناً قابل تعریف ہے کہ واش روم بنانے سے کے حوالے سے ان کے ذہن میں یہ احتیاط آئی، اور یقیناً ایک اچھی بات ہے، لوگوں کو بھی اس خاص چیز کو تو فالو کرنا چاہیے کہ جب وہ تعمیراتی کام کرواتے ہیں تو واش روم کے معاملے میں اس حوالے سے غور کر لیا کریں کہ اس میں وہ اس کی بناوٹ ایسی نہ ہو کہ اس میں قبلہ رخ یا اس کی طرف پیٹھ ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اتیتم الغائط، جب تم یہ قضاء حاجت کے لیے آؤ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، تو نہ تو قبلے کو رخ کرو نہ اس کو پیٹ کرو، ولکن شرقوا او غربوا، لیکن رخ چینج کر لو، تو شرقوا غربوا تو وہاں کے حوالے سے، مکہ و مدینہ کے حوالے سے، ہمارے یہاں کے اعتبار سے جنوباً شمالاً اس کو کہا جائے گا، کیونکہ ہمارے مشرق اور مغرب جو رخ ہیں وہ اصل میں قبلے کا رخ یا قبلے کی پیٹھ ہوگی۔ تو آپ آسان لفظوں میں بس میں یہ کہنا چاہتا کے لیے کہ وہ جب تعمیراتی کام کروا رہے ہیں تو اس میں صرف یہ احتیاط کر لیں واش روم کے حوالے سے کہ اس میں قبلے کی طرف نہ تو رخ ہو نہ پیٹھ ہو اندر بندے کی، بس جنوباً شمالاً جو باقی دو سمتیں بچ گئی ہیں اس کے حوالے اگر اس کی طرف رخ ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، بعض محرکات پر بات ہوئی، تعلیم ہے جیسے جدید سائنس ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ کیا اقدامات ہیں کہ جو آج من حیث القوم امت مسلمہ اختیار کرے اور وہ ترقی حاصل کرے کہ جو مثالی ترقی ہوتی ہے اور جسے دنیا نے فالو کیا ہے پہلے بھی اسلامی ہمارے سنہری دور کو دیکھتے ہوئے، وہ کیا اقدامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے تعلیم کی جہاں تک بات ہے، سائنس کی بات ہے یا جدید ٹیکنالوجی کی ہم بات کرتے ہیں تو اصل میں اگر ان کے آج بہت زیادہ یہ ترقی کی طرف ہیں، اگر پیچھے دیکھا جائے تو مسلمان بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں کہ جنہوں نے اصل علوم اس کے مرتب کیے ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ اصل علوم انہوں نے مرتب کیے، بعد میں یہ سفر چلتا رہا اور ترامیم اس میں ہوتی چلی گئیں۔ اگر ہم للہیت کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہو کر کسی بھی حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے جس شعبے میں جسے خدمت کا موقع عطا فرمایا، وہ چاہے مذہبی حوالے سے ہوں، چاہے سیاسی حوالے سے ہوں، معاشرتی حوالے سے ہوں، معاشی حوالے سے آپ کی پالیسی بنا رہے ہیں، جس لحاظ سے یہ بنا رہے ہیں،
شریعت مطہرہ کے اصولوں کو پیش نظر رکھیں اور اس کے تحت رہ کر سارا کام کرتے چلے جائیں، چاہے وہ بینکنگ کا شعبہ کیوں نہ ہو، کسی بھی حوالے سے آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اسی معاشرے کے اندر رہ کے ترقی کرنی ہے، الگ سے جو معاشرے کا اس وقت مزاج بن چکا ہے، آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا، جو تیزی ہے ترقی کی وہ آپ کو رونتی ہوئی چلی جائے گی۔ آپ کو اسی ماحول میں رہ کر تمام چیزوں کو شریعت مطہرہ کے تابع کرنا ہے۔ اور دیکھیے بندہ آج کوشش کرتا ہے، اس کے اثرات چند سال بعد اسے نظر آتے ہیں، آج کوشش کرتا ہے چند عرصے کے بعد اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ابتداءً جب یہ میڈیا اس انداز سے مرتب ہوا تو بہت ساری آراء اس کے حوالے سے بڑی مختلف تھیں، لیکن آج دیکھیے کہ دین اسلام کو بڑے پیمانے پہ دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے یہ میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ جس لحاظ سے بھی دیکھیے، نیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیے، اگر بندے کے اندر لگن اور جستجو ہو تو بہت بڑا دین کا کام کر سکتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ کر سکتا ہے، لیکن سوچ اپنی مثبت رکھے اور اس کے پیش نظر فقط یہی بات ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جی مفتی صاحب جی بس ایک میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں جتنے بھی اسباب وجوہات پہ بات کی گئی ہے، یہ من جانب العوام ہے، یعنی کہ عوام کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ مشورے ہیں، تجاویز ہیں۔ اگر اس کو من جانب الحکام، حکمرانوں کے اعتبار سے بھی ایک بس دو چار باتیں اگر غور کیا جائے اس موضوع کے حوالے سے، عروج و زوال کے اعتبار سے، تو ان کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے امن و امان کا قیام۔ امن و امان قائم ہوگا، اکنامکس مضبوط ہوگی۔ اکنامکلی جب لوگ مضبوط ہوں گے تو پھر وہ علم ڈگریوں کے لیے حاصل نہیں کریں گے، اپنے ذاتی کوالٹی کو بڑھانے کے لیے اور قوم کو ترقی دینے کے لیے کریں گے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہی عرض کیا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے لوگوں کو پھل عطا فرما۔ پہلے امن کی بات کی، پھر اکنامکس کی بات کی ہے۔ تو اگر اس ترتیب سے یہ ہمارے شہر اور ہمارے وطن کے اندر بھی اس طریقے سے اس کو فالو کیا جائے، اس اصول کو، اور امن و امان کا قیام ہو، بدامنی کا خاتمہ ہو، تو آپ جرائم کا بھی ریشو دیکھیں گے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ چوری، ڈاکہ زنی جس وجہ سے پھیلتی ہے وہ کم ہوگی۔ نوجوانوں کی ذہنی صلاحیتیں پھر ان دیگر منفی ذرائع کی طرف بڑھنے کی بجائے پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گی، اور اس سے پھر قوم ترقی کرے گی۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین گرامی، آج کی گفتگو جو ہے بہت خوبصورت گفتگو رہی قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے۔ ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں اور جب اس کے تراجم اور تفاسیر کی طرف جاتے ہیں تو انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور یہ تو کتاب ہدایت ہے، اور ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، اس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول موجود ہیں، اس میں اوامر و نواہی موجود ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس میں ان اقوام کا ذکر کیا گیا جن پر نعمتیں نازل کی گئیں، ان اقوام کا ذکر کیا جنہوں نے حکم عدولیاں کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی اور ان کی بے حرمتیاں کی؟ وہ کیا وجوہات ہے، کیا سبب ہے اس کا کہ اس قرآن میں، یعنی کہ جو کتاب ہدایت ہے، اس میں ان اقوام کا ذکر کیا گیا؟ تو جب آپ صحیح معنوں میں اس پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ وہ اقوام کے جن پر من و سلوہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے آسمان سے ان کے لیے خوراک کا اہتمام فرمایا، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا اہتمام فرمایا، اور پھر بعد میں ان قوموں کا بھی حال آپ دیکھتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ترقی ضرور کی جائے، لیکن جیسا کہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور دین اسلام سے اپنی وابستگی کو مضبوط رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ کل سے انشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرامز کا سلسلہ کل سے دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ ضرور دیکھیے گا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں اور وہ روشن دور جو ہے آپ کا، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اور اس کے حوالے سے بہت مفید معلومات آپ تک پہنچے گی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔